سسٹم پہلی دفعہ نہیں ہوا کلیپس. یحییٰ خان نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا, پارلیمنٹ الیکشن کرو. پھر ضیاء الحق نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا. مشرف نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا مکمل طور پہ. سب سے چھوٹا یونٹ کون سا ہے؟ آزاد کشمیر. وہ سنبھال لیا. ایوب خان نے ایک بہت ہی فضول فیصلہ کیا تھا جب اس نے اسلام آباد شفٹ کیا تھا کراچی سے اپنے دارالخلافہ. اس کو گالی نہیں دیتے جس شخص نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا تھا. قائد اعظم کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس نے کراچی میں آگے دارالخلافہ بنایا. سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ گورے کی لاہور میں تھی. اگر 4 صوبوں کو انصاف نہیں مل رہا اس عدالت سے تو 12 کو بھی نہیں ملے گا. ذوالفقار علی بھٹو کو نہرو نے کہا تھا, جب اس نے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ 8 سیٹ تم لوگ سردار عبدالقیوم خان کی حکومت ختم کرو. بدل جائے گا وہ اس لیے ہے کہ چہرہ بدلے گا تو شاید لوگوں کو کوئی تسلی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا؟ یہ حکومت تو آج چلے جائے کل چلے جائے. یہ جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے نا ہماری, یہ ہیں ریت کی بوریاں. ان کو سوراخ بہت ہو گیا اور پیچھے سے نظر آتا ہے کون ہے. 2026 میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد شاید رہا ہو. اس سے بھیک مانگتے ہیں 3 مہینے کے لیے نہ بولو, بنی گالا چلے جاؤ, وہاں پر بیٹھ جاؤ, سیاست میں سے نہ دو. ہم تمہیں رہا کر دیتے. تو کہتا نہیں, ہم آپ سے رہا نہیں. آپ کو اسٹیبلشمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا عمران خان؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی اور یہ مقبول جان صاحب. السلام علیکم مولوی صاحب. عمران خان صاحب بھی ابھی تک زیر حراست ہیں, جیل میں ہیں. 5 اگست ابھی یہ 3 سال ان کے مکمل ہو جانے ہیں جیل میں. بڑا ٹائم انہوں نے گزار دیا. اور باہر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آپس میں یہ لڑائی چل رہی ہے جس میں اب انہوں نے کھل کر ایک دوسرے پر فارم 47 کے الزام لگانا شروع کر دیا ہے. پیپلز پارٹی پہ نون لیگ نے الزام لگانا شروع کر دیا ہے. محسن نقوی صاحب آئے ہیں سامنے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کاکروچ نکل آئے, یعنی کہ نوجوان نکل آئے اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے اور ان کو لیپ ٹاپس دے کر آپ راضی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ جو مزید صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کلیپس. ایوب خان نے کہا تھا سسٹم کلیپس ہو گیا. یہ پارلیمانی جمہوریت جو قائد اعظم جس پہ الیکشن لڑا تھا, جس میں حلف اٹھایا تھا لیاقت علی خان, وہ ختم ہو گیا. اس نے اپنا سسٹم بنایا, وہ کلیپس ہو گیا. یحییٰ خان نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا, پارلیمنٹ الیکشن کرو. یہ 1 یونٹ کلیپس ہو گیا, 4 صوبے بنا دو. ٹھیک ہے, وہ یحییٰ خان آ گیا, اس نے 4 صوبے بنائے, وہ پھر کلیپس ہو گیا. تو ذوالفقار علی بھٹو آ گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ دن چلایا, پھر ضیاء الحق نے کہا کہ سسٹم کلیپس ہو گیا. ٹھیک, یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چل پا رہے, آئین کو ختم کرو, ٹھیک کرو, سارا اسلامی روحیں لے کے لوگ اسلام مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاد چلا, پھر مشرف آ گیا. مشرف نے کہا سسٹم کلیپس ہو گیا مکمل طور پہ. اس نے پھر اپنے عورتوں کو 37% نمائندگی دو, یہ جو ماڈرن کیا انلائٹن ماڈریشن. اب سب سے بڑی آرگومنٹ دے دے کہ صوبے اتنے بڑے بڑے ہیں تو اس کی وجہ سے, اور چھوٹا یونٹ ہونا چاہیے جی ہاں گورننگ کے لیے. سب سے چھوٹا یونٹ کون سا ہے؟ آزاد کشمیر. وہ سنبھال لیا آپ نے. سمپل سی بات ہے یار, اتنا ہے آزاد کشمیر. دیکھیں نا علیم خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو سنبھال لیا آپ نے. مزید چھوٹے کرو گے تو کیا کرو گے؟ 33 یا 32 یا 15 سال اتنی اسمبلیاں بنیں گی, اتنے گورنر ہوں گے, اتنے سب کچھ ہوں گے. وہ بھائی میں بتاؤں آپ کو, کل بھی میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ ایوب خان نے ایک بہت ہی فضول فیصلہ کیا تھا جب اس نے اسلام آباد شفٹ کیا تھا کراچی سے اپنے دارالخلافہ. آج سندھ کا پورے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہے اس قسم کا. 1920 سے وہ کراچی ایک بالکل سیپریٹ اینٹی چلا. 1920 میں ایئرپورٹ بنا وہاں. اتنے پنجابی کسی ایک شہر میں نہیں رہتے جتنے کراچی میں. پختون بھی اتنے پختون کسی شہر میں نہیں رہتے جتنے وہاں رہتے ہیں. اتنے سندھی اتنے بلوچ کسی شہر میں نہیں رہتے. کوئٹہ میں خوددار سے بھی 25 ہزار بلوچ ہیں. ٹھیک, اور وہاں دیکھیں لاکھوں کے اندر کا ایک ریپرزینٹیو شہر تھا نزدیک. لیکن نہیں, ہمارے یہاں مینٹیلٹی نہیں ہے. اربوں روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے اسلام آباد کے اندر. نیول کہ جو نیول بلاکیڈ ہو سکتا ہے, اور نیول بلاکیڈ ہو جائے تم نیوی نہیں رکھو گے. اور کیا دنیا کے اندر کوئی پورٹ سٹی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اپنا وہ نہ ہو, اپنا وہ کیا نام ہے اس کو, جو ہے دارالخلافہ جو دارالحکومت نہ ہو. آپ کی ساری کی ساری اکانومی وہیں پہ بیس کرتی تھی, سارا کچھ وہیں پہ بیس کرتا. اور پھر اس کے بعد سندھیوں نے یہ بھی نہیں ہوتا کہ کراچی کا لڑائی نے, نہ MQM نے ایگزسٹ کرنا تھا, نہ کسی اور چیز نے.
آپ کی ساری کی ساری لیبر وہاں پر پہنچنی تھی، باقی چیزیں. پھر آپ اس کے ساتھ گوادر کو بھی ملا سکتے تھے، آپ پورٹ قاسم کو بھی ملا سکتے تھے، پورے سی کے علاقے کو آپ اس کو کر سکتے تھے کبھی، لیکن نہیں. اب وہ دوبارہ سوچتے ہیں نہیں صوبہ بنا دیں تو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں. اس کو گالی نہیں دیتے جس شخص نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا تھا. قائد اعظم کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس نے کراچی میں آ کے دارالخلافہ بنایا تھا. اس کو لاہور سے بہتر کوئی جگہ تھی؟ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ گورے کی لاہور میں تھی. پورے کے پورے ویسٹ پاکستان کو، پورے پنجاب کو لارنس نے وہاں کے آگے بلٹ اپ کیا ہوا تھا. گورنر ہاؤس یہاں پر موجود تھا، سیکریٹریٹ یہاں پر. قائد اعظم لاہور نہیں آ سکتا تھا. اس کو پتا تھا کہ پوری کی پوری اکانومی. یہاں تو ظلم کی بات یہ ہے کہ کول آیا ہے، امپورٹڈ کول لاتے ہیں، وہ کراچی میں اس کو لگنا چاہیے تھا. اس کا آپ نے ساہیوال میں لا کے لایا، پر کرایہ بھی دیا اس کے اوپر. کیوں؟ پنجاب الیکشن لڑنا ہے ہم نے. تخت لاہور. تو یہ جو یہ تخت لاہور کی جو مینٹیلٹی، میں پنجابی ہوں لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پنجابی نے حیثیت ہے، پنجابی لیڈرشپ نے، پنجابی عام آدمی نے ویسے ہی غریب ایسے بلوچ بھی، پنجابی لیڈرشپ نے بہت گند کی. اچھا یہ اور یہ سب جو کہتے ہیں، عبدالعلیم خان صاحب نے بھی کہا جی مزید صوبے بنیں گے، لوگوں کو اتنا خوار ہو کر آنا پڑتا ہے، جنوبی پنجاب سے سفر طے کر کے آنا پڑتا ہے، سب کچھ پھر آپ کے ضلع میں ہوگا، آپ وہیں پر جائیں گے، اپنے مسائل کا حل، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، اس طرح کے تمام ایشوز ریزالو ہوں گے. بلکہ 2014 میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے 35 صوبوں کا تجویز کیا تھا. 1958 سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت کچھ، لیکن 1954 میں آپ نے کہا تھا چاروں صوبے اکٹھے ہوں گے تو ایک اکائی بنے گی تو بہت زبردست. وہ اکائی فیل ہو گئی آپ کی. وحدت، یہ جتنی وحدت کالونیاں اس زمانے میں بنی ہوئی، وحدت مغربی پاکستان، کیونکہ آپ نے بنگالیوں کا مقابلہ کرنا تھا. پھر پیرٹی لی کہ اس کے جو 45% ہیں، ان کے جو 55% ہیں، دونوں کا ووٹ برابر ہے. یہ 56 کا قانون تو یہی تھا. تو صوبے بننے چاہیے، میں بھی اس کا، لیکن صوبے اس وقت بننے چاہیے کہ جب آپ باقی سسٹمز کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. اب آج عدالتی نظام جس لیول پہ گر چکا ہوا ہے، اگر 4 صوبوں کو انصاف نہیں مل رہا اس عدالت سے تو 12 کو بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اگر 4 صوبوں میں فارم 47 کے الیکشن ہوتے ہیں تو 12 میں 47 کے الیکشن. سکندر سلطان راجہ تو ایک ہی رہے گا نا، ایک ہی رہے گا. وہ 12 کا بھی ایک ہے، وہ 4 کا بھی ایک ہے. اور قاضی فائزی صاحب بھی ایک ہی رہے گا، 4 کا بھی ایک ہے، سب کچھ. تو جب تک یہ کردار رہیں گے، 12 چھوڑ کے پورے، میں نے آپ کو بتا دیا نا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے چھوٹا یونٹ ہو سکتا ہے نہیں، تو وہ سنبھال رہے ہیں. یہ کشمیر کی صورتحال کیا خود اب بگاڑ دی ہے؟ اس میں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگر بہت آسانی سے ٹھیک کیا. کون ذمہ دار ہے؟ ایک مطالبہ صرف ان کو وہ ٹھیک کر لو. 12 سیٹیں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہمارا کنٹرول کے مقابلے ہماری سے رہنی چاہیے. سے نہیں، ہم ان کو ڈسٹرب کر سکیں جب چاہیں، جیسے اپنی مرضی کی حکومت. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں سردار عبدالقیوم کی حکومت تھی. سردار عبدالقیوم جو تھا وہ مخالف تھا، تو 8 سیٹیں ہوتی تھیں اس وقت. تو بھٹو نے ان 8 کو خرید لیا، کیونکہ یہ وہ 8 ہیں کو جو پنڈی میں رہتا ہے کچھ. اس لیے پیپل پارٹی کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. کراچی کی سیٹ ہے، وہ ایم کیو ایم. آپ دیکھیں، خود سوچیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 2 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوتی ہیں. شہر کو تماشا ہے. اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں، جس طرح کی چاہیں، اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں وہاں پر. تو ذمہ دار کیا پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے؟ اس وقت نون لیگ ہے نا. نون لیگ ذمہ دار ہے. نون لیگ دیکھیں نا، پنڈی میں ہے یا لاہور میں ہے. اس میں کیا بھارت کی انوالومنٹ ہے؟ نہیں، آپ جب تک خراب نہیں ہوں گے کوئی ملک نہیں آ سکتا آپ کا اس کے اندر بھارت انوالو نہیں ہو سکتا. یہ بات کا ایشو ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے. پہلے آپ 12 سیٹیں بھارت نے کہا ہے آپ رکھو، اس طرح کی انجینئرنگ کرو. تم آپ کو کیا لگتا ہے نریندر مودی نے آگے سکھایا تھا کہ انجینئرنگ کرو. ذوالفقار علی بھٹو کو نہرو نے کہا تھا، یا اس نے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ یہ 8 سیٹیں تم لو، سردار عبدالقیوم خان کی حکومت ختم کرو تاکہ وہاں ختم. اس کی جو تالا مینگل کی حکومت جب بھٹو نے ختم کی تھی تو کیا اندرا گاندھی نے فون کیا تھا کہ میں نے وہاں جا کے خرابی کرنی ہے، تم ان کی حکومت تو ختم کرو تاکہ یہ باہر نکلیں؟ کمال ہے، الٹی منطق. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا کشمیری ہے جو پاکستان سے، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نواز شریف، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، دیگر اور بھی، ان سب سے تنگ آ گئے ہیں؟ کیونکہ ابھی لوگ اس چیز پہ بڑا برا بھی منا رہے ہیں کہ جی مریم نواز کہتی ہیں کہ مریم نواز کشمیر کی بیٹی،
بلاول کہتے ہیں کہ جی بلاول کشمیر کا بیٹا اور ہم کشمیری بھارتی ایجنٹ. دیکھیں نا, پاکستان نے پہلا ٹائم یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اکثریت کو ہم نے بھارتی ایجنٹ کہا ہے, غدار کہا ہے. پی ٹی آئی اکثریتی پارٹی ہے جو غدار ہے. دنیا کے کسی ملک میں اکثریتی پارٹی غدار نہیں ہوتی, اقلیت میں بھی چند لوگ. یہ فیشن ختم ہونا چاہیے غدار بنانے. یہ گورے کا فیشن تھا. گورے نے 5 لاکھ فوج اور 1 لاکھ بیوروکریسی, جو 6 لاکھ بندے تھے, ان کو کہتا تم ہو محب وطن, اور 35 کروڑ انڈینس ہیں, یہ ہیں سبجیکٹس. یہ اس وقت محب وطن ہوں گے جب یہ ثابت کریں گے کہ یہ محب وطن, unless they prove otherwise. یہ رویہ ہمارے یہاں چلا. ایک آئی جی, ایک ایس پی, ایک ڈپٹی کمشنر جو نوکری کے آخر میں اسپین میں جا کے جائیدادیں بنا لیتا ہے اور جب پرتگال میں بناتا ہے, وہ محب وطن ہے. لیکن عام آدمی سائیکل پہ چلنے والا, بتی چلانے, وہ محب وطن نہیں ہے. میرے ایک انچ زمین نہیں ہے, میں غدار ہو سکتا ہوں, لیکن جس کی ایون فیلڈ کے اندر فلیٹس ہیں وہ غدار نہیں ہو سکتا. جس کی سرے پیلس کے اندر وہ غدار نہیں ہو سکتا. جس کے رینچز ہیں وہ غدار نہیں ہو سکتا. یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے اور یہ سب کہ اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا, کیونکہ سہیل ورائد صاحب نے بھی اپنا جو کالم لکھا تھا اس میں ان کے کالم میں جو لائن تھی کہ جی زوال, حکومت کا زوال جولائی سے شروع ہو جائے گا. میں نے وہ جب فکرہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہاں پر سہیل ورائد صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ زوال شروع ہو سکتا ہے یا اس کے چانسز ہیں کہ شروع ہو جائے گا. پروڈکشن تو ڈیفینیٹ. دیکھیں وہ ایک بڑی خوفناک قسم کا ایٹیچیوڈ ہے ہمارا, کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں, ان کے ساتھ یہ ساری پلاننگیں جو ہیں میرے سامنے ہوتی تھیں کہ ایک چور آپ نے بٹھایا ہوتا ہے نا تو 3 سال میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کی جگہ دوسرا چور لے آؤ, 1.5 سال تو وہ نکال دے گا. لیکن ہم کبھی ایک ایماندار کو وہاں لانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جو بدل جائے گا وہ اس لیے ہے کہ چہرہ بدلے گا تو شاید لوگوں کو کوئی تسلی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. یہ پنجاب میں آج سے 3 سال پہلے تک ہوتا تھا. اب آپ سوچیں پنجاب کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے, یہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ 1965 کی جنگ اور یہ جو بھی پچھلے سال مئی کی ہوئی ہے, دونوں کو خاص فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت اچھی جنگ جیتی ہم نے, وہ بھی اچھی جیتی. اس کا جو تاثر پبلک نے لیا تھا, کیا اس کا لیا پبلک نے؟ ان نوٹس چیز گئی. میڈیا کی چیزوں کو رپورٹ کو بند کر دیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے. تو یہ کبھی کوئی ریلائز نہیں کرتا. یہ ملک ڈوبا خدا نہ خواستہ تو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا جن کے پاس پلاٹ ہیں, 2.5 مربع ہیں, ڈیفینس میں زمینیں ہیں, ان کے پاس صحیح کچھ نہیں. میرے پاس وہ خمینی ایک شعر پڑھتا تھا بڑا مزدار کہ از زلزلہ ترسند ہما کوخ نشینہ, کہ زلزلے سے وہ ڈریں جن کے محلات ہیں. ماں خانہ بدوشہ کا میں سیلاب ندارم, میں خانہ بدوش آدمی ہوں, مجھے تو سیلاب کا بھی ڈر نہیں. میں اپنی جھگی اٹھاؤں گا کہیں اوپر چلے جاؤں گا, میرا کیا جانا ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی باہر اس ملک کے باہر اپنا بندوبست کر لیا ہے. بابر علی صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا, بڑا مزدار ان کا انٹرویو سے, وہ پوری آدھی زندگی باہر انہوں نے گزاری ہوئی ہے. ان کی شادی کے اندر نکسن, یہ سید بابر علی, انہوں نے کہا تھا یہ جو جا رہے ہیں نا جا کے نیشنلٹیز لے رہے ہیں مالٹا میں اور اس طرح کے ہنگری میں فلان, ایک دن انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا اٹھو جائیدادیں ہماری واپس جاؤ, تو فقیر ہو کے آ جاؤ گے. میں ان کی مینٹلٹی کو جانتا ہوں. سر شاہ ایران کی جائیداد میں 60 منزلہ عمارت ہے پیرس شہر کے اندر, لوٹ کے بجائے بنائی تھی. بیٹا گیا میری عمارت, اس نے کہا پیسے کہاں سے آئے تھے تمہارے پاس؟ سرکار کے ضبط کر لی اس کے اندر. مارکوس جو تھا اپنی جائیداد فلپین سے لوٹ کے سوئٹزرلینڈ میں ختم کر دی, انہوں نے نہیں دی. انہوں نے 29 سال اس کی لاش فریج میں رہی تھی, فریج سے نکال کے اس کو دفن کیا. اور تو اور چھوڑیں, یہودی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں نکلے ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے اپنا سونا جمع کرایا تھا, ساتھ کاغذات دیے تھے سارا کچھ. وہ جب جنگ بند ہوئی سوئٹزرلینڈ نے بارڈر کلوز کر دیا اور کاغذات جلا دیے. ان نے کہا یہ تم نے لوٹا ہوا ہے لوگوں کا,
سود خوروں سے جو وہ بنے تھے سب کچھ. آج تک اسرائیل جو ہے سوئٹزرلینڈ کے خلاف مقدمہ چلائے گا ہمارا سونا واپس کو. تو ان کو نہیں پتا. تو آپ کو لگتا ہے حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا؟ یہ حکومت تو آج چلے جائے کل چلے جائے, وہ تو نہیں ہے, یہ کمپرومائز کر جائیں گے کیونکہ ابھی تو بڑا اسٹیف سٹانس ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ مزید صوبے بنے. یہاں پر سی ایم پنجاب بھی مریم نواز وہ انجوائے کر رہی ہیں پاور کو. وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ پاور ہاتھ سے جائے اور صوبے مزید بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے نا ہماری, یہ ہیں ریت کی بوریاں, اور ان کو سوراخ بہت ہو گیا, پیچھے سے نظر آتا ہے کون ہے. اب نئی ریت کی بوریاں کوئی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو بس یہی ہے, اس کو کچھ روپے لگا کے کچھ سیٹ کریں گے کہ پیچھے والے نظر نہ آئیں, یہی کام چلائیں گے. اچھا, عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں, دیر از نو وے آؤٹ. آج اگر کبھی سیم صورتحال آئی, کیونکہ سدا رہنا اللہ نے ہے, کسی بڑے سے بڑے لوگ ایسی سوچتے تھے کہ ہم تو نکال نہیں سکتا. ضیاء الحق تصور نہیں کر سکتا تھا اس کا, مشرف تصور نہیں کر سکتا تھا, ایوب خان, بڑے آئے. آج ٹینیور پوسٹنگ والے, ہر کوئی ٹینیور پوسٹنگ والا ہے. کسی کی زندگی ٹینیور والی ہے, کسی کی. تو یہ جب وقت زمانہ بدلے گا تو چیزیں بہت بدلتی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں تو جب بھی بدلا یو ٹرن ہوا ہے, الٹا ہی ہوا ہے. نہیں, لیکن 2026 میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد شاید رہا ہو جائے. عمران خان کے ساتھ مسئلہ سر ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ صرف ایک بات پہ پھنسی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد کر دو میرے کم از کم کیسز کے لیے, جو میرا میرٹ کے اوپر مجھے فیصلہ لینے دو. اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں. وہی کہتے ہیں نہیں ہماری. دیکھیں نا, عمران خان نے آپ نے زندگی کچھ آئیڈیلز بنائے ہوتے ہیں. بحیثیت انسان عمران خان نے وہ سارے آئیڈیلز اچیو کر لیے ہیں. اگر آپ کھلاڑی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ورلڈ کپ لے کے آئیں, عمران خان لے کے آ چکا ہے. اگر آپ فلنتھراپسٹ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کچھ پروجیکٹ اچھے ہوں جو میرا نیک نامی ہو, اس نے 3 شوکت خان ہسپتال بنا دیں. اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک ادارہ میں دے جاؤں تحفے میں, تو اس نے نمل یونیورسٹی دیں. اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, وہ بن چکے ہیں. اب اللہ میاں تو نہیں بن سکتا نا. عمران خان کو دینے کے لیے کوئی آفر ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس. واہ, خالی ہاتھ ہیں مذاکرات کرنے والے. اس سے بھیک مانگتے ہیں 3 مہینے کے لیے نہ بولو, بنی گالا چلے جاؤ, وہاں پر بیٹھ جاؤ, سیاست میں سے نہ رہو, ہم تمہیں رہا کر دیتے. وہ کہتا نہیں, ہم آپ سے رہا نہیں ہونا. نہیں, لیکن یہ جو بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہوگا, وہ مائنس عمران خان کی صورتحال کرتے ہیں. لیکن مائنس عمران خان کیسے؟ مائنس عمران خان دیکھیں, ایک فنامنا ہمارے سامنے اٹھا ہے ابھی چند مہینوں میں, مروت کا. فیل ہوا نا. آج مروت ایک جلوس نکال کے دکھائے, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر عمران خان کو باقی لوگوں کو لالچ دے سکتے ہیں کہ ہم تمہاری جائیداد کو تحفظ دیں گے. سب عمران خان کا کاروبار ہی کوئی نہیں. باقیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہاری پارٹی کو مضبوط بنائیں. وہ کہتا ہے ساری پارٹی چلی جائے تو میں اگلے دن پھر بنا لوں گا, نئی پارٹی کھڑی کر لوں گا. وہ کھڑ سکتا ہے. ہاں, تو عمران خان پاکستان, دیکھیں 2 لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہرا دیا ہے اپنے تمام چال کی وجہ سے. ایک شیخ مجیب تھا, اس کو بھی یہ کچھ نہیں کر سکے تھے. ایک یہ ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ جو شیخ مجیب کے ساتھ لڑائی میں اس دنگل میں اس ملک کا ہوا ہے وہ باقی بادہ ملک کا. آخری سوال, آپ کو اسٹیبلشمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا عمران خان؟ دیکھیں کوشش تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے حق میں ہیں تاکہ لیٹ دا پیپل سی دا فیسز. نہیں, پیپل آلریڈی سی دا فیسز. اتنا ریئلائزیشن نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آئیں, آ کر کریں گے تو ایکسپوز ہو جائے گا. نہیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک چلانا کتنا مشکل ہے. یعنی کہ بیٹھ کر ابھی تو گالی دی جا سکتی ہے نا اس کو, شہباز شریف کو. ابھی تو گالی دی جا سکتی ہے نا, حالانکہ سب کو وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیٹ دا پرسن ہو از کالنگ دا شاٹ شوڈ کم ان فرنٹ. ٹھیک ہے, ٹیک دی ریسپانسبلٹی فار ایوری تھنگ. میں سمجھتا آ جائیں. دیکھ رائٹ,
اور یہ سب ہم تو برداشت کرنے والے ہم تو کرتے رہیں گے ہمیشہ. اور یہ سب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی آپ نے بڑا کچھ برداشت کیا ہے اوور دا پاسٹ 3 years ان پرٹیکولر. اور آپ کا جو تجربہ ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے خاص طور پہ بلوچستان میں وقت گزارا ہے اس سے چاہیے کہ فیصلہ سازوں کو آپ سے کنسلٹیشن میں وہاں کا کوئی نہ کوئی سلوشن تلاش کرنا چاہیے, مستفید ہونا چاہیے آپ کے تجربے سے, بیکاز اٹس اے لانگ ٹائم دیٹ یو اسپینڈ اسپیشلی ان بلوچستان. اور خوش رہیں, آباد رہیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات اسی طرح سے جاری رہے گی اور ہم آپ کی معلومات, آپ کی نالج سے مستفید ہوتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.